وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چھپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر. تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے. منافقین جمعہ کے دن مسجد میں ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کا سننا گراں سمجھتے تھے. ان پر بہت بھاری گرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کو سنیں. خطبے کا مطلب بیان. آج ہمارے جمعہ میں جو بیان ہوتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ منافقین چپکے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر یا صحابہ کرام کی آڑ لے کر پیچھے رہتے تھے. دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے تھے اور سرکتے مسجد سے نکل جاتے تھے. تو ان کے متعلق جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ جب جمعہ کے دن بیان ہو تو بیان میں حاضر ہونا چاہیے. بیان سے کترانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کاج بھی نہیں رہتا ہے یا فری رہتے ہیں یا کام کاج سے آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے عین خطبے کے وقت آتے ہیں، بیان کے وقت نہیں آتے، تقریر کے وقت جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے. سب کے لیے درس عبرت ہے اس میں کہ جب جمعہ کا بیان ہو، خطبہ ہو، تو اس وقت جمعہ کے بیان کے وقت، تقریر کے وقت سب کو حاضر ہو جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے لیے ندا دی جائے، یعنی جمعہ کی جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، کاروبار کو، دنیاوی کاموں کاج سب اس میں آ گئے، سب کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو سارے کام کاج چھوڑ کے آ جانا ہے. پہلی اذان جو جمعہ کی ہوتی ہے تو واجب ہے سب کے لیے، جیسی جمعہ کی اذان ہو سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں کیا ہے؟ حاضر ہو جائے. اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے اب اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیان بھی سب کو سننا چاہیے. وہ دینی گفتگو ہوتی ہے، ہفتے بھر آدمی ادھر ادھر رہتا ہے، کچھ دینی باتیں سننے کو جمعہ کے دن ملتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے اذان ہونے کے بعد بیان سے پہلے اپنے آپ کو مسجد میں حاضر کرے، تاکہ اس سے مسجد کا لگاؤ رہے، دینی باتوں سے اس کا لگاؤ رہے، دین اسلام سے اس کا لگاؤ رہے. یہ دنیا و آخرت کی باتیں کچھ سنے تو اس کے دل پہ اثر ہو، کوئی نہ کوئی بات تو اثر کرے گی، اس کی دنیا اور آخرت وہ سنوار دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا.
رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم فرمائے تو فوراً بجا لاؤ، اور یہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز عرض کرنا ہو، کوئی چیز بتانا ہو، کوئی چیز پیش کرنا ہو، کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، کہنا ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کو جیسا کہتے ہیں ویسا نہ کہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات دنیاوی ایک دوسرے کے معاملات سے بالکل جو ہے وہ جدا ہے۔ آپ کا نام لے کر نہیں پکار سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو یا محمد کہہ کے ندا نہیں فرمائی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ندا فرمائی، یا ایھا النبی کا، یا ایھا الرسول کا، یا ایھا المزمل کا، یا ایھا المدثر کا، یاسین طٰہٰ، کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں لیا ہے۔ تو پھر بندوں کو کیا حق بنتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر یعنی یا محمد کہہ کے پکارے۔ لہٰذا یا محمد کہہ کے پکارنا اس لیے ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ یا محمد کہہ کے جو ہے وہ نہیں پکار سکتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حدیث پاک میں یا محمد کہنے کا لفظ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے یا محمد کہہ کے ندا کی، یہ آیت ممانعت سے پہلے والی باتیں ہیں، لیکن جب وہ ممانعت آ گئی اس کے بعد کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے ندا نہیں فرمائی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو بلاتے ہو ویسے نہ بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ انہیں بلند آواز سے اس طرح پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، پست آواز میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی قرار دیا۔ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو آپ رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے کی مغفرت ہے، بڑا اجر ہے۔ ایسے بارگاہ کے آداب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چھپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم تو چال بازی کر رہے ہیں نکل جا رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سب تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، وہ ان کو کیا ہے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، یعنی دنیا میں تکلیف پہنچے، یا قتل ہو جائے، یا زلزلے آ جائے، یا حادثے ہولناک حادثے پیش آئے، یا ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے، یا ان کا دل سخت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں یہ چیزیں ان کو حاصل ہوگی یا ان پر دردناک عذاب پڑے گا آخرت میں۔ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا کما حق ہو ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔